کوئی غریب تمہیں چکر کاٹتے نہیں ملے گا، اور یار بھلے وہ بیوی کو 300 روپے کا سوٹ پہنائے گا لیکن عزت سے گھر میں رکھے گا، محبت سے گھر میں رہے گا۔ اللہ اکبر، خدا را ماحول بہتر کرو۔ آسمانوں پہ نہ اڑو بیٹیوں والو، اگر تمہارے ذرا سے دل سیدھ پہ ہیں تو پھر تم بھی نیچے منہ کر کے نہیں کھا رہے ہو، اور بیٹوں والوں کی تو پوچھو ہی مت، اللہ نے بیٹا دے دیا تو قارون شداد جیسی فکر لیے بیٹھا ہے، بس یہ چاہتا ہے اس کی جائیداد بھی اپنے باپ اس کے باپ سے اپنے نام کرا لوں۔ اور خدا را امت پہ رحم کرو، حضور کی امت پہ پیار کرو۔ فرمایا گیا جو اللہ کے بندوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم فرمایا کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مزاج بدلیے اپنے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ماحول دیکھیے، ہم نے بنیادی غلط رکھ دی، ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بھئی وہ چاہیے جس کی ناگن سی چال ہو، اب وہ آ گئی نا تو پھر وہ کاٹے گی۔ ہاں ڈھونڈ کے لایا نا اماں کو بھیج کے، وہ خدا را دیندار تلاش کیا کرو۔ اگر یہ آئی ہیں تو پھر جب ان کو اب تو حضرت جی بڑا ماحول خراب ہے، رشتہ ہونے کی دیر نہیں ہوتی، اتنا بڑا موبائل بھیج دے، اتنا بڑا بھیج دے کہ پریکٹس کر لے صحیح سے چلانے کی، وہ خوب چلا رہی ہے، کیا ضرورت ہے؟ اس کے نقصانات آپ کو پتہ نہیں ہے۔ جوانوں ایک بات بتا دو تمہیں نا، اور بزرگوں تم بھی سنو، نکاح سے پہلے کبھی بچوں کو رشتے والے سے بات کرنے کی اجازت مت دے۔ یہ بات سننا میری جوانوں، تم بھی سننا اس کا نقصانات، یہ مت سوچنا ہمارے ابا کو سمجھا کے گیا یہ بات ہی نہیں کرن دے گا ہماری، تم بھی اس کے نقصانات سمجھ لو، اگر غلط ہو تو میری بات واپس کر دینا، کبھی بات کرنے کی اجازت مت دے۔ یہ جو ہمارے سماج میں ہے جی چچا میاں کہ ہم رشتے کے بعد 3 مہینے بعد براتیں کرتے ہیں، تو اس کے بیچ میں حالات اترتے چڑھتے رہتے ہیں، سمجھیوں میں انبن بھی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو دونوں طرف رشتہ داریاں، لڑکی لڑکے سے بات کر رہی ہے، لڑکا لڑکی سے بات کرتے کرتے اجنبیوں کے درمیان محبت بڑھ گئی۔ جب محبت اجنبیوں کے بیچ بڑھ جاتی ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے سمجھیوں میں انبن ہو جائے، آج کل زیادہ چانسز رہتے ہیں، کبھی جہیز کی لسٹ کو لے کے، کبھی رسگلے کے سائز کو لے کر کے، کبھی قورمے کو لے کر کے، کبھی اسٹینڈنگ کو لے کر کے، آج جھگڑے کے بہت سارے آپشنز ہیں، کسی بھی بات کو لے کر ان کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر ان میں جھگڑا ہو گیا، وہ کہ نہیں میں بیٹے کی بارات نہیں لاؤں گا، وہ کہے گا میں تیرے بیٹے کو اپنے گھر کا داماد بنا ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ جو تو بیچ کے ٹنگے رہ گئے۔ اب 2 باتیں ہیں، یا تو آپ اپنے دل کے خلاف جائیے یا پھر اپنے ماں باپ کے خلاف جائیے۔ تو زیادہ تر جو ہوتا ہے بچے ماں باپ کے خلاف جاتے ہیں، اس سے تم بھی ذلیل، تمہارا معاشرہ بھی ذلیل، تمہاری نسلیں شرمندہ ہوں گی۔ اس لیے صرف اللہ پہ بھروسہ کرو اور یہ سوچ کر کہ نکاح تک صبر کرو، جس میں رب راضی ہے اس میں اس کا بندہ راضی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو پہلے اتنا بڑا موبائل دے دیا، اب روک لے گا گناہ کو؟ تیرا باپ بھی نہیں روک پائے، وہ جو 2 ٹائم کی پڑھ رہی تھی وہ بھی ختم، جو قرآن پڑھ لیتی تھی چھٹے جماعت سے کھول کے وہ بھی بند، اتنا بڑا موبائل ہی چلا رہی۔ اب ہوا نکاح، گھر میں آئی، ابا نے LCD دے دی شاندار والی، لگ گئی۔ تو اب میں نے کہا تھا ہمارا مذہب اور ہمارا اسلام ہمیں یہ فکر دیتا ہے کہ بچوں کی پرورش ماں کے شکم سے ہوتی ہے۔ جب بچہ ماں کے شکم میں آیا، اماں LCD پہ پڑھیے دیکھ رہے ہیں، اگر وہی نہیں تو موبائل بجا کے کان کے نیچے رکھ لیا، اس کی آنکھ گانے سن کے لگ رہی ہے، آنکھ کھل رہی تو گانے بج رہے ہیں، اگر آنکھ اٹھ رہی ہے تو LCD پہ جا رہی ہے، وہ فلمیں دیکھ رہی ہے۔ بتاؤ بچہ ماں کے شکم میں ہو اور ماں کے اس طرح کے قدم ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے کوئی عبدالقادر پیدا ہوگا یا پھر آج کا ناچنے والا کوئی گنڈا بدماش پیدا ہوگا؟ سوچیں، سرکار کو سے بات کی زندگی میں سے پوچھئے، علماء بتائیں گے ماں کے پیٹ میں آپ نے قرآن کی کچھ سارے حفظ کیے، کہاں بولیں کہاں کیے؟ بول تو دو، 11ویں کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ کے بھی بولنا نہیں آیا۔ ماں کے پیٹ میں آپ نے پارے یاد کر لیے، کیسے؟ کیونکہ ماں کے شکم میں بچہ جب ہوتا تربیت سے شروع ہو جاتی ہے، اور ہماری کون سوچتی ہے نا بھی تو للہ چھوٹا ہی ہے، اماں کہتی نا بھی 8 سال کا تو ہوا، سدھر جائے گا۔ ان کی پرورش کا خیال شکم سے کرو۔ اور ایک بات اور بتا دوں، حلال روزی کا اہتمام کرو۔ آج کے دور میں سب سے مشکل کام ہے روزی کو حلال کر کے کھانا۔ جن کی کھیتوں میں ہو رہی ہے وہ عشر نہیں دے رہے، جو بزنس میں وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، سمجھ رہے؟ اور جو دکانداری لیے بیٹھے تو ان کے باٹ توڑ لو جا کے، ایک دن یہ حالات ہیں۔ بھئی ہمارا تو کچھ نہیں گیا سعودی رام کا،
مگر مجھے بتا تو نے وہ 100 گرام اگر بچوں کو حرام کر کے کھلایا تو بتا تیرے بچوں کا کیا بنے گا؟ جدید تحقیق کے مطابق 80% جو بچے بگڑ رہے ہیں حرام روزی کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں.